دوستو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹ اردو ایجوکیشن چینل اور میں ریاض احمد آپ سبوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج 15/12/2023 BPSC ٹری 2.0 10+2 اردو کے امیدواروں کے لیے جو امتحان میں سوالات پوچھے گئے تھے آفیشیل آنسر کی آ گئی ہے، تو اس حساب سے آپ سب ملا سکتے ہیں کہ آپ کا اردو میں کتنا صحیح ہو رہا ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 71 میں ہے، یہ اے سیریز ہے، سیریز اے ہے یہ، اور ABCD یہ 4 سیریز کر کے یہ آیا ہوا تھا۔ سوال نمبر 71 ہے کہ کس محقق نے اردو کی ابتدا کا سلسلہ سندھ سے جوڑتے ہوئے اس کا تعلق سندھ میں محمد بن قاسم کی آمد سے ملانے کی کوشش کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب جو آفیشیل آنسر کی دیا ہے یہ آپشن نمبر بی ہے، اور یہ بالکل درست جواب ہو جائے گا، سید سلیمان ندوی۔ سوال نمبر 72 میں ہے کہ بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر سی، 1490 عیسوی میں جو ہے یہ عمل میں آیا۔ اور یہ دکن میں جو عادل شاہی دور ہے، یہ دور پہ میں نے پچھلے ویڈیو اور یہ جو سوال پوچھا گیا ہے اس میں بہت سارے سوال آپ کو، ویڈیو تو میں نے بہت کم ہی لوڈ کیا، لیکن اس میں بہت سارے سوال اس میں سے آئے ہیں جس میں عادل شاہی دور، قطب شاہی دور اور شمال میں اردو شاعری کا ابتدا اور میر کا دور، اس سب پہ جو ہے سوالات میں نے پچھلے ویڈیو میں ڈالا تھا، اس میں سے بہت سارے سوالات آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے ہیں، اور آپ اسے ملا سکتے ہیں کہ آپ کے پچھلے ویڈیو سے بہت سارے سوالات جو ہے آپ کے اس ایگزام میں جو ہے آپ کا ٹکرایا ہے۔ سوال نمبر 73 میں تھا کہ نورس کس کے گیتوں کا مجموعہ ہے؟ نورس جو ہے کس کے گیتوں کا مجموعہ ہے؟ تو یہ تھا ابراہیم عادل شاہ شانی۔ آپشن نمبر اے جو ہے اس کا بالکل درست جواب ہے، اور یہ آفیشیل آنسر کی بھی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 74 میں ہے، میزبانی نامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو میزبانی نامہ یہ جو ہے حسن شوقی کی یہ تصنیف ہے۔ سوال نمبر 75 میں ہے کہ ذیل میں کس شاعر کا تعلق جو ہے عادل شاہی دور سے ہے؟ تو اس میں آپشن میں اے میں ہے مقیمی، بی میں نصرتی اور سی میں جو ہے سید میران ہاشمی۔ تو اس کا جو درست جواب ہو جائے گا وہ ہے آپشن نمبر ڈی، ایک سے زیادہ ہے، مقیمی اور نصرتی یہ دونوں کا تعلق جو ہے عادل شاہی دور سے ہے، اس لیے اس میں آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا، حسب والا میں سے ایک سے زائد۔ سوال نمبر 76 میں ہے کہ سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء کون تھا؟ تو یہ تھا غواثی۔ غواثی جو ہے سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ اور سوال نمبر 77 میں تھا خان آرزو کا پورا نام کیا تھا؟ خان آرزو کا پورا نام کیا تھا؟ تو اس میں خان آرزو کا پورا نام جو ہے ان میں سے کوئی نہیں، یہ آپ کا آپشن نمبر ای بالکل درست جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 78 میں ہے کہ کس شاعر کو قصیدہ نگاری کا امام مانا جاتا ہے؟ تو یہ قصیدہ نگاری کا امام جو ہے یہ سودا کو مانا جاتا ہے، آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 79 میں تھا کہ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ تو میر تقی میر کی پیدائش جو ہے اکبر آباد آگرہ ہے، اس لیے ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور عظیم آباد بھی نہیں ہے، اس میں سے کوئی نہیں۔
سوال نمبر 80 میں ہے کہ کس شاعر نے ہندوستان کے مختلف موسموں، میلوں، ٹھیلوں اور عام زندگیوں کے مختلف پہلوؤں کو موضوع سخن بنایا؟ تو یہ جو ہے آپشن نمبر آپ کا سی صحیح ہو جائے گا، نذیر اکبر آبادی۔ انہوں نے میلوں، ٹھیلوں اور عام زندگیوں کے پہلوؤں کو جو ہے نظم کا موضوع بنایا ہے۔ اور سوال نمبر 81 میں کہ تذکرہ ہندی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تذکرہ ہندی جو ہے یہ شیخ غلام حمدانی مصحفی کی جو ہے یہ تصنیف ہے، اور یہ آپ کا آفیشیل آنسر کی کے حساب سے یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 82 ہے سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو یہ کس کے شعر ہیں؟ یہ جو ہے آتش کے شعر ہیں۔ یہ کس کے شعر ہیں؟ تو یہ آتش کے شعر ہیں، آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 83 میں ہے کہ نجم النساء کا کردار جو ہے کس مثنوی میں ہے؟ تو یہ نجم النساء کا کردار آپ کو سحر البیاں میں، سحر البیاں میں نجم النساء کا کردار ہے۔ سوال نمبر 84 ہے کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے، میر انیس ہے اس کا صحیح جواب۔ یہ شعر جو ہے کس کے مرثیے سے ماخوذ ہے؟ تو یہ میر انیس کے مرثیے سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 85 میں تھا کہ تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو تاج الملوک جو ہے یہ ان میں سے کوئی نہیں، اس لیے کہ گلزار نسیم کا یہ جو ہے کردار ہے تاج الملوک، جس کو دیا شنکر نسیم نے لکھا تھا۔ سوال نمبر 86 میں ہے کہ نو طرز مرصع کا تعلق جو ہے کس صنف سے ہے؟ تو یہ نو طرز مرصع جو ہے یہ داستان سے ہے ان کا تعلق، عطا حسین خاں تحسین نے ان کو لکھا ہے۔ سوال نمبر 87 میں ہے کہ کربل کتھا کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ کربل کتھا جو تصنیف ہے یہ ہے فضل علی فضلی کی تصنیف ہے کربل کتھا، آپشن نمبر بی 87 کا۔ سوال نمبر 88 میں تھا کہ ذیل میں سے کس ادیب کا تعلق جو ہے فورٹ ولیم کالج سے تھا؟ تو یہ فورٹ ولیم کالج سے کن کا تعلق تھا؟ تو یہ تینوں سے ان کا تعلق تھا، آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ جبکہ آپ کو آفیشیل آنسر کی میں صرف میر احمد دہلوی دیا ہوا ہے، جبکہ اس میں تینوں کا تعلق جو ہے فورٹ ولیم کالج سے تھا، اس لیے اس کا آپشن ڈی ہو جائے گا، اور آپ کا آفیشیل آنسر جو ہے یہ آپشن نمبر اے دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 89 میں تھا کہ فورٹ ولیم کالج کے کس ادیب نے گلستان کا اردو ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، میر شیر علی افسوس، اور یہ آپ کا آفیشیل آنسر کی بھی ہے۔ سوال نمبر 90 میں ہے 10 تمبو کس کی تصنیف ہے؟ یہ 10 تمبو جو ہے مرزا غالب کی فارسی تصنیف ہے، تو اس میں مرزا غالب کا کہیں آپشن نہیں ہے، اس لیے آپ کا آپشن نمبر ای بالکل درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 91 میں ہے کہ ذیل میں سے مرزا غالب کے معاصر کون تھے؟ تو ذیل میں سے مرزا غالب کے معاصر جو ہے یہ مصطفیٰ خان شیفتہ تھے، ذوق تھے، مومن تھے، اس لیے آپشن نمبر ڈی ان کا رائٹ ہو جائے گا۔ حسب والا میں سے ایک سے زائد۔ میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام جو ہے کس شہر میں کیا؟ تو یہ جو ہے غازی پور میں کیا تھا 1864 عیسوی میں، اس لیے اس میں سے کوئی نہیں، یہ آپشن نمبر ای بالکل درست جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 93 ہے کہ ذیل میں سے کون سی کتاب علامہ شبلی نعمانی کی ہے؟ تو علامہ شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے تاریخ علم الکلام ہے، یہ عالم الکلام، یہ پرنٹ میں مسٹیک ہے، اس لیے یہ جو ہے تاریخ علم الکلام یہ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، اور یہ آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے، اور آپ کا آفیشیل آنسر کی بھی ہے۔ سوال نمبر 94 کہ دہلی سے اردو کا پہلا اخبار دہلی اردو اخبار کس نے نکالا؟ یہ دہلی اردو اخبار کس نے نکالا تھا؟ یہ مولوی محمد باقر، جو محمد حسین آزاد کے جو ہے والد صاحب تھے، انہوں نے یہ جو ہے دہلی اردو اخبار نکالا، آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 95 ہے کہ حال ہی کی پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟ تو حال ہی کی پہلی نثری تصنیف جو ہے یہ مجالس النساء ہے، آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 96 ہے کہ رسالہ دلگداز کس
ناول نگار نے جاری کیا؟ تو یہ عبدالحلیم شرر، اور یہاں بھی آپ کا پرنٹ مسٹیک ہے، عبدالکلیم شرر لکھا ہوا ہے، یہاں عبدالحلیم شرر ہوگا، بالکل درست جواب ہے بھی۔ سوال نمبر 97 ہے کہ ذیل میں سے کون سی تخلیق محمد حسین آزاد کی ہے؟ تو محمد حسین آزاد کی جو تصنیف ہے آپشن نمبر ڈی بالکل درست ہو جائے گا آپ کا۔ اس میں آپ کو مثنوی شب قدر بھی ہے اور مثنوی صبح امید بھی ہے۔ اب وہ مجموعہ جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف کو دیا گیا۔ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جو ہے ردیف کہتے ہیں، آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 99 میں تھا کہ درج ذیل میں سے داخلی صنف سخن کی نشاندہی کیجیے، اس میں آپ کا آپشن نمبر سی جو ہے غزل، یہ بالکل صحیح ہے، داخلی صنف سخن ہے یہ۔ سوال نمبر 100 میں ایسی نظم جس کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ آپ کا آفیشیل آنسر جو ہے اس میں دیا ہوا ہے مثلث کہلاتا ہے یہ۔ سوال نمبر 101 ہے ذیل میں سے کس کا ایک نام دو بیتی بھی ہے؟ تو رباعی کا جو ہے دوسرا نام دو بیتی بھی ہے، آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 102 میں ہے اردو میں بلینک ورس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے نظم مارہ، آپشن نمبر اے بالکل صحیح جواب ہے۔ ان میں سے کوئی نہیں، آپشن نمبر ای بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 104 ہے کہ پشاچی پراکرت کہاں بولی جاتی ہے؟ تو پشاچی پراکرت جو ہے یہ کشمیر کے آس پاس ہے، کشمیر میں نہیں ہے، اس لیے یہ جو ہے آپشن نمبر ای بالکل درست جواب ہے۔ پشاچی پراکرت جو ہے کہاں بولی جاتی ہے؟ ان میں سے ایک بھی نہیں۔ سوال نمبر 105 ہے کہ عہد قدیم میں آریائی تہذیب کے بڑے مرکز تھے، میں سے کوئی نہیں۔ عہد قدیم میں جو ہے آریائی تہذیب کے بڑے مرکز تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ سوال نمبر 106 ہے کہ ذیل میں سے کس میں حروف کی آواز اور ان کے حرکات و سکنات سے بحث کی جاتی ہے؟ تو یہ اس کا آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا، علم ہجا۔ 107 ہے کہ اردو زبان میں کل حروف تہجی 50 ہیں، یہ خیال کس ادیب کے ہیں؟ یہ آپ کو مولوی عبدالحق، آپشن نمبر سی، جو اردو قواعد ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حروف تہجی کل 50 ہے، آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 108 ہے کہ قواعد میں کس طرح کے الفاظ سے بحث کی جاتی ہے؟ تو اس کا آپشن نمبر بی جو ہے بالکل رائٹ ہو جائے گا، باوانہ الفاظ سے جو ہے بحث کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 109 ہے وہ نام جو بادشاہ یا سرکار و دربار سے اعزازی طور پر ملتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے خطاب کہتے ہیں، آپشن نمبر اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 110 ہے کہ وہ اسم جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جو ہے اسم ظرف کہتے ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ سوال نمبر 111 ہے کہ ذیل میں سے اسم خاص کی مثال کیا ہے؟ تو ان میں آپشن نمبر ڈی جو ہے دیا ہوا آپ کا آفیشیل آنسر کی ہے اور یہ بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 112 ہے کہ جس سے کسی چیز کی اندرونی حالت یا خصوصیت ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں صفت ذاتی، آپشن نمبر بی۔ سوال نمبر 113 ہے درج ذیل میں سے صفت نسبتی کی نشاندہی کیجیے۔ درج ذیل میں صفت نسبتی کی نشاندہی کیجیے، تو آپ کا یہ آفیشیل آنسر کی جو ہے اس میں عربی دیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے جس میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے جو ہے اسے ضمیر موصولہ کہتے ہیں، آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 115 ہے کہ درج ذیل میں سے لوازم فعل میں کون سا شامل ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی،
آپ کا جو آفیشیل آنسر کی ہے اس کا جواب ہے آپشن نمبر ڈی۔ سوال نمبر 116 ہے کہ سعد نے لکھا ہوگا اس جملے میں فعل کی کون سی صورت پائی جاتی ہے؟ تو اس میں ہے احتمالی، آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 117 ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی خاص زمانہ گزشتہ میں کام جاری تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ماضی ناتمام، آپشن نمبر بی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 118 ہے کہ جملے کے اصل عناصر کتنے ہیں؟ سوال نمبر 118 ہے کہ جملے کے اصل عناصر کتنے ہیں؟ تو آپ کا جو آفیشیل آنسر کی ہے اس میں اصل عناصر جو ہے 2 بتائے گئے، اصل عناصر 2 ہے۔ سوال نمبر 119 ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کیا ہے؟ تو یہ جو ہے ضرب المثل ہے اور اسے کہاوت بھی کہتے ہیں، آپشن نمبر اے بالکل درست جواب۔ سوال نمبر 120 ہے اردو میں حروف علت کی کتنی قسمیں پائی جاتی ہیں؟ حروف علت کی 2 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 121 ہے کہ درج ذیل میں سے حروف شمسی کی مثال کون سی ہے؟ تو حروف شمسی کی مثال جو ہے یہ مظفر الدین، صاحب الذکر اور ہارون رشید۔ یہ آپ کو فیروز اللغات میں جو دیا ہوا ہے حروف شمسی، یہ آپ کو اردو قواعد کے۔ سوال نمبر 122 ہے کہ اردو میں ٹھہراؤ کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کا آفیشیل آنسر کی ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے کہ وقفہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 123 ہے کہ ذیل میں سے سابقے کی مثال ہے؟ تو سابقے کی جو مثال ہے آپشن نمبر ڈی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 124 ہے کہ ذیل میں سے لاحقہ کی مثال کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں آپ کا آفیشیل جو آنسر ہے اس میں نقاب پوش دیا ہوا ہے، نقاب پوش۔ سوال نمبر 125 ہے جن کی مدد سے جملے بنتے ہیں اور بامعنی ہو جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو اسے حروف جار کہتے ہیں، آپشن نمبر اے۔ سوال نمبر 126 ہے کہ علم و دانش کیا ہے؟ تو یہ جو ہے علم و دانش یہ جو ہے مترادف الفاظ ہے۔ سوال نمبر 127 ہے کہ درج ذیل میں سے اصلاح کی جمع کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اصلاح کی جمع اصلاحات۔ سوال نمبر 128 ہے کہ جزر کی ضد کیا ہے؟ تو مدو جزر، آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 129 ہے کہ آگ بگولا ہونا سے کیا مراد ہے؟ تو ان میں سے کوئی نہیں، آپشن نمبر ای بالکل صحیح جواب۔ سوال نمبر 130 ہے کہ چاند سا چہرہ کس کی مثال ہے؟ تو یہ چاند سا چہرہ جو ہے یہ تشبیہ کی مثال ہے، آپشن نمبر سی۔ یہ اقتباس دیے گئے ہیں، درست جواب ہے 31 کا سی، اور 132 کا جو آنسر ہے وہ آپشن نمبر بی فقیر بالکل درست جواب ہے۔ فقیر کی جمع جو ہے فقراء۔ 133 میں ہے اہل کمال۔ اہل کمال جو ہے اس کا جو مراد ہے یہ ہنرمند، آپشن نمبر اے بالکل صحیح جواب ہے۔ خشک کا متضاد کیا ہوگا؟ خشک مطلب تر، خشک تر، یہ خشک کا متضاد جو ہے یہ خشک تر ہوگا، آپشن نمبر سی۔ 135 کا خانہ خانہ کون ہے؟ یاد ہے، آپشن نمبر ڈی۔ 136 میں ہے کہ مرشد کے کیا معنی ہے؟
تو مرشد کے معنی جو ہے پیر کے، آپشن نمبر سی۔ 137 میں ہے کہ ولی اللہ کسے کہتے ہیں یا ولی اللہ سے کیا مراد ہے؟ نمبر سی بالکل درست جواب ہے، خدا رسیدہ، عابد و زاہد۔ سوال نمبر 138 ہے کہ آبرو گھٹنا سے کیا مراد ہے؟ تو گھٹنا سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جو آنسر ہے آپشن نمبر سی، عزت میں کمی آنا۔ سوال نمبر 139 میں کہ ذلت کا متضاد کیا ہوگا؟ ذلت کا متضاد جو ہے عزت ہوگا، آپشن نمبر بی۔ 140 میں پاپوش کسے کہتے ہیں یا پاپوش سے کیا مراد ہے؟ تو پاپوش کے مراد ہے جوتا، آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 141 ہے عارفانہ کلمات سے کیا مراد ہے؟ تو عارفانہ کلمات سے مراد ہے آپشن نمبر ڈی، حسب والا میں سے ایک سے زائد۔ سوال نمبر 142 ہے کہ مصلی کے کیا معنی ہے؟ تو مصلی کے معنی ہے جانماز، آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 143 ہے کہ باز آنا سے کیا مراد ہے؟ تو باز آنا سے جو مراد ہے آپشن نمبر اس کا ہو جائے گا ڈی، حسب والا میں سے ایک سے زائد۔ دست بردار ہونا، کنارہ کش ہونا، آئندہ کرنے سے توبہ کرنا۔ سوال نمبر 144 ہے انسان کا متضاد کیا ہے؟ تو انسان کا متضاد جو ہے یہ حیوان ہے۔ سوال نمبر 145 ہے کہ قدم کی جمع کیا ہے؟ تو قدم کی جمع جو ہے یہ اقدام۔ سوال نمبر 146 ہے کہ دبیز کے کیا معنی ہے؟ تو دبیز کے معنی جو ہوتے ہیں وہ موٹا کے ہوتے ہیں، آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 147 عمارت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو جو آپ کا آفیشیل آنسر کیا اس میں آپشن نمبر ڈی دیا گیا، حسب والا میں ایک سے زیادہ، دولت مندی، ثروت یا امیری۔ سوال نمبر 148 ہے کہ جبلی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا آپشن نمبر جو ہے سی ہو جائے گا فطری۔ سوال نمبر 149 ہے کہ انشا پرداز کسے کہتے ہیں؟ تو انشا پرداز آپشن نمبر ڈی، نثار، ادیب، نثر نگار، حسب والا میں ایک سے زائد۔ سوال نمبر 150 ہے کہ حلم کے کیا معنی ہے؟ تو حلم کے معنی جو ہے یہ بردباری بھی ہے، نرم دلی بھی ہے، اس لیے آپشن نمبر ڈی بالکل درست جواب ہے۔ تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی، خدا حافظ۔